اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی حصہ اول۔ مساجد کے 15 آداب۔ اول یہ کہ مسجد میں پہنچنے پر اگر کچھ لوگوں کو بیٹھا دیکھے تو ان کو سلام کرے، اور کوئی نہ ہو تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ مسجد کے حاضرین نفلی تلاوت اور تسبیح وغیرہ میں مشغول نہ ہو، ورنہ ان کو سلام کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھے۔ یہ بھی جب ہے کہ اس وقت نماز پڑھنا مکروہ نہ ہو، جیسے ٹھیک آفتاب کے نکلنے یا چھپنے یا استوا نصف النہار یعنی دوپہر کا وقت نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ مسجد میں خرید و فروخت نہ کرے۔ چوتھا یہ کہ وہاں تیر و تلوار نہ نکالے۔ پانچواں یہ کہ مسجد میں اپنی گمشدہ چیز تلاش کرنے کا اعلان نہ کرے۔ چھٹا یہ کہ مسجد میں آواز بلند نہ کرے۔ ساتواں یہ کہ وہاں دنیا کی باتیں نہ کرے۔ آٹھواں یہ کہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے جھگڑا نہ کرے۔ نواں یہ کہ جہاں صف میں پوری جگہ نہ ہو وہاں گھس کر لوگوں پر تنگی نہ پیدا کرے۔ 10واں یہ کہ کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزرے۔ 11واں یہ کہ اپنے بدن کے کسی حصے سے کھیل نہ کرے۔ 12واں یہ کہ اپنی انگلیاں نہ چٹخائے۔ 13واں یہ کہ مسجد میں تھوکنے، ناک صاف کرنے سے پرہیز کرے۔ 14واں یہ کہ نجاست سے پاک اور صاف رہے اور کسی چھوٹے بچے یا مجنون کو ساتھ نہ لے جائے۔ 15واں یہ کہ وہاں کثرت سے ذکر اللہ میں مشغول رہے۔ قرطبی نے یہ 15 آداب لکھنے کے بعد فرمایا ہے، جس نے یہ کام کر لیے اس نے مسجد کا حق ادا کیا اور مسجد اس کے لیے حرز اور امان کی جگہ بن گئی۔ معارف القرآن۔ جو مکانات ذکر اللہ، تعلیم قرآن، تعلیم دین کے لیے مخصوص ہوں وہ بھی مسجد کے حکم میں ہیں۔ تفسیر بحر محیط میں ابو حیان نے فرمایا ہے، فی بیوتی کا لفظ قرآن میں عام ہے، جس طرح مساجد اس میں داخل ہیں، اسی طرح وہ مکانات جو خاص تعلیم قرآن، تعلیم دین اور وعظ و نصیحت یا ذکر اور شغل کے لیے بنائے گئے ہوں، جیسے مدارس اور خانقاہیں، وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں۔ ان کا بھی ادب اور احترام لازم ہے۔ معارف القرآن۔ رفع مساجد کے معنی۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ مسجدوں کو بلند کرنے کی اجازت دینے سے مراد اس کا حکم کرنا اور بلند کرنے سے مراد ان کی تعظیم کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلند کرنے کے حکم میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں لغو کام کرنے اور لغو کلام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ابن کثیر۔ اکرمہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ امام تفسیر نے فرمایا ہے کہ رفع سے مراد مسجد کا بنانا ہے، جیسے بنائے کعبہ کے بارے میں قرآن میں آیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ الْإِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ اس میں رفع قواعد سے مراد بنائے قواعد ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رفع مسجد سے مراد مسجد کی تعظیم اور احترام اور ان کی نجاستوں اور گندی چیزوں سے پاک رکھنا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ مساجد میں جب کوئی نجاست لائی جائے تو مسجد اس سے اس طرح سمٹتی ہے جیسے انسان کی کھال آگ سے سمٹتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مسجد میں سے ناپاکی اور گندگی اور تکلیف دینے والی چیز کو نکال دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے گھروں میں بھی مسجدیں یعنی نماز پڑھنے کی مخصوص جگہیں بنائیں اور ان کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں۔ قرطبی کی روایت ہے یہ۔ اور اصل بات یہ ہے کہ لفظ میں مسجدوں کا بنانا بھی داخل ہے اور ان کی تعظیم اور تکریم اور پاک و صاف رکھنا بھی۔ پاک و صاف رکھنے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہر نجاست اور گندگی سے پاک رکھیں، اور یہ بھی داخل ہے کہ ان کو ہر بدبو کی چیز سے پاک رکھیں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن یا پیاز کھا کر بغیر منہ صاف کیے ہوئے مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے، جو عام حدیث کی کتابوں میں معروف ہے۔ سگریٹ، حقہ، تمباکو کا پان کھا کر مسجد میں جانا بھی اسی حکم میں ہے۔ مسجد میں مٹی کا تیل جلانا جس میں بدبو ہوتی ہے وہ بھی اسی حکم میں ہے۔
صحیح مسلم میں حضرت فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے منہ سے لہسن یا پیاز کی بدبو محسوس فرماتے تھے اس کو مسجد سے نکال کر بقیع میں بھیج دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جس کو لہسن پیاز کھانا ہی ہو تو اس کو خوب اچھی طرح پکا کر کھائے کہ ان کی بدبو ماری جائے۔ حضرات فقہا نے اس حدیث سے استدلال کر کے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ اس کے پاس کھڑے ہونے والوں کو اسے تکلیف پہنچے، اس کو بھی مسجد سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس کو خود چاہیے کہ جب ایسی بیماری میں ہے تو نماز گھر میں پڑھے۔ معارف القرآن۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز کرنا آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ ہم کو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے ہوں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔